سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحانک ربی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر میں اپنے ناظرین کو علم و عمل کی جانب سے منعقد کی جانے والی تجوید کلاسز میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ گزشتہ سبق تک ہم نے کل 6 مخارج سیکھے تھے۔ آج ہم 7ویں مخرج کی طرف آتے ہیں۔ ایک ترتیب کو تیار کرنے کا مقصد آپ کے لیے آسانی پیدا کرنا ہے اور زیادہ اہم مخرج کو یا اس مخرج کو جس میں غلطی زیادہ ہوتی ہے اسے پہلے لائے ہیں، اور کچھ مخارج جو بہت مشکل معلوم ہوتے ہیں ان کو تھوڑا سا ہم نے آخر میں رکھا ہے تاکہ خارج کی مشق ہو جائے، تب اس کی مشق کرنا بھی آسان ہو۔ چلیں آج جو ہم مخرج بیان کریں گے اس کے ادائیگی سے پہلے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ کہیں انتا انتا، تا بولے تا 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 تا۔ یہ کیسے ادا ہو رہا ہے، کہاں سے ادا ہو رہا ہے، سوال یہ ہے۔ اب دیکھیں بعض لوگ اس کو اردو میں تے پڑھتے ہیں، جتنا موٹا یہ موٹا ہے نہیں، لیکن جس طرح ادا کرنا ہوتا ہے ایسے نہیں کرتے، زبان کو وہاں نہیں لگاتے جہاں لگانی چاہیے۔ سب سے پہلے سمجھ لیں انگلش میں آپ نے یہ سنا ہوگا یا کہیں پڑھا ہوگا، دانتوں کے نام ہوتے ہیں۔ یہ اگلے جو آگے کے 4 دانت ہوتے ہیں ان اوپر نیچے کے انسائزرز کہلاتے ہیں، اس کے برابر میں کینائن کہلاتے ہیں، پھر پری مولرز ہیں، مولرز ہیں۔ عربی میں بھی دانتوں کے نام ہیں۔ جو اگلے 2 دانت ہیں اوپر کے اور نیچے کے، ان کو ثنایا کہتے ہیں، ثنایا۔ اس کے بعد رباعی ہیں، پھر انیاب ہیں۔ ابھی جس سے ہمیں بحث کرنی ہے، جس سے ہمیں واسطہ پڑھنا ہے، وہ ہے ثنایا۔ ثنایا نام یاد رکھ لیں، ثنایا۔ اس کا مفرد ثنیہ ہے اور جمع اس کی ثنایا ہے۔ اچھا اس کی دیکھیں، یہ اس دانت کے پیچھے دانت کی جڑ ہوتی ہے، جو لال حصہ ہوتا ہے جس نے دانت کو پکڑا ہوتا ہے، جسے مسوڑے بھی کہتے ہیں، دانت کی جڑ بھی کہتے ہیں۔ جڑ سے بھی زبان لگتی ہے اور اس سے بھی حروف نکلتے ہیں۔ تا جو ہے ادا کرتے وقت زبان کی نوک، زبان کا جو ابتدائی حصہ ہے جو سب سے زیادہ باہر ہوتا نظر آتا ہے، اگلے 2 دانت ثنایا علیا کی جڑ پہ لگے گا اندر کی جانب سے، تو نکلے گا تا تا تا۔ بعض لوگ زبان کو دانت پہ لگا رہے ہوتے ہیں، دانت پہ نہیں لگانے، جڑ پہ لگانا ہے، تا، پھر جا کے خالص تا نکلے گا۔ کہیے میرے پیچھے تا 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 تا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اسی جگہ سے 2 مزید حروف بھی نکلیں گے جی، دال 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 دال، اور ایک اور حرف طا طا طا۔ یہ پہلے 2 حروف پتلے تھے، یہ حرف موٹا ہے، طا طا۔ اس میں تھوڑا بہت منہ بھی گول ہوگا، طا، لیکن چہرہ نہیں بگاڑنا۔ 2 باتیں یاد رکھ لیں، ایک تو چہرہ نہیں بگاڑنا حروف کی ادائیگی میں، حروف کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی۔ دیکھیں ہم جب سوئمنگ کی کلاسز لیتے ہیں، سوئمنگ جو کوچ ہوتا ہے وہ ہم سے کہتا ہے کہ آپ نے پانی سے محبت کرنی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ تیز رفتاری سے سوئمنگ کریں اور خوش اسلوبی کے ساتھ سوئمنگ کر سکیں، تو یہ ضروری ہے کہ آپ پانی سے محبت کریں، لڑائی نہیں کرنی۔ پانی کے اندر جینا ہے، گویا سمندر کی مچھلی بن کے رہنا ہے۔ آپ نے حروف کو اپنے زندگی کا حصہ بنانا ہے اور انتہائی محبت کے ساتھ ان حروف کو ادا کرنا ہے۔ محبت کا اثر ہر چیز پر پڑتا ہے، حروف کی ادائیگی میں بھی محبت کا اثر ہے۔ تا تا تا، اور جھٹکا نہیں دینا، تا دا دا دال تا، ایسے نہیں، یہ ایسا ہرگز نہیں کرنا۔ جھٹکا نہیں ہے، جھٹکا کہیں بھی نہیں ہے عربی میں، حروف کی ادائیگی میں جھٹکا نہیں ہے۔ جہاں ہے حمزے میں، وہ جب آئے گا تب آپ سے عرض کر دیں گے وہ کس طرح ہوگا، کیسے ہوگا۔ ویسے جو حروف کی ادائیگی ہے وہاں نہیں ہے۔ تا تا دال تا تا دال تا تا دال تا تا دال تا۔ اچھا حرف ادا کرتے وقت بعض جب اس کو ختم کرنے لگتے تو جھٹکا دے دیتے ہیں، جھٹکا بالکل نہیں دینا۔ تا دال تا تا دال تا۔
جی ماشاءاللہ. اور ناک سے آواز نہیں نکالنی، ان میں کہیں بھی ناک نہیں ہے، ناک کا استعمال نہیں ہے. تا، دال، تا. ایک اور بات آپ سے میں عرض کر دوں، فائدے کی بات کہہ لیں یا ایک اضافی بات کہہ لیں، جو میوزیشنس ہیں آج کل، جو میوزک کلاسز ہوتی ہیں دنیا میں، باہر ممالک میں بھی، بڑے بڑے جگہوں میں، وہ باقاعدہ تجوید کی کلاسز دیتے ہیں یا تجوید سیکھنے کا اپنے شاگردوں کو کہتے ہیں، اور وجہ یہ بتاتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے انہیں اپنے جبرے، اپنی زبان، اپنے ناک کے استعمال، اپنے حلق پر کنٹرول پیدا ہوگا. سمجھ میں آئے گی کہ کب کون سی چیز کہاں سے نکالنی ہے. بلا وجہ ہر چیز کو ہر جگہ سے نکالنے کی کوشش نہیں کرے گا. اب جب کنٹرول پیدا ہوگا تب وہ میوزک بھی صحیح پڑھ سکے گا، گا سکے گا. جو ان کا لغو ایک کام ہے، جیسے اسلام نے ہرگز اجازت نہیں دی، لیکن کہنا اور بتانا یہ ہے کہ باطل جب اپنے مقصد کے لیے اس کا استعمال کر سکتا ہے تو اہل حق کیوں اس سے جو ہے پسے پشت رہیں، خصوصاً جب کہ قرآن کریم کی صحیح ادائیگی، نماز میں خشوع خضوع اس پر موقوف ہے. کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ نماز میں خشوع خضوع نہیں ہے، اس کی بنیادی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ہم قرآن کو صحیح نہیں ادا کر رہے ہوتے، قرآن کو صحیح نہیں پڑھ رہے ہوتے. دوبارہ سبق کی طرف آتے ہیں. تا، دال، تا. آج الحمدللہ آپ نے 3 مزید حروف اور ایک اور مخرج سیکھ لیا ہے. اس کے علاوہ ایک اور مخرج بھی اسی ویڈیو میں ہم شامل کریں گے، اور اس مخرج سے بھی 3 حروف ادا ہوتے ہیں. اب آپ سے گزارش ہے، عرض کریں زا. زا دیکھیں، دال نہیں ہے، یہ زا ہے. اس میں جو ہے دونوں اگلے دانت اور پچھلے دانت بھی مل رہے ہیں، اور زبان بھی جو ہے، زبان کی جو نوک ہے، زبان کا سرا ہے، وہ بھی اگلے 2 نیچے والے دانت پہ جا کے لگ رہا ہے، اور اوپر والے دانت سے بھی لگ رہا ہے. زا، زا. اور اس میں آواز جو ہے نا، اس میں وائبریٹ کر رہی ہے. زا جیسے بولتے ہیں زیبرا، زیبرا. زگ زیگ انگریزی میں اس طرح بولتے ہیں. زا، 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 زا. اس میں آپ نے محسوس کروانا ہے، اور پہلے آواز کو منہ میں روکنا ہے، پھر نکالنا ہے. پہلے دانتوں کو ملانا ہے اور آواز کو ملانا ہے، آواز کو منہ میں روکنا ہے، پھر ادا کرنا ہے. زا، 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 زا. جی، اس کو پاز کر کے پریکٹس کریں اس کی، اور اسے مستقل سنیں اور اس کے مطابق ادا کریں. اسی مخرج سے 2 مزید حروف ادا ہوتے ہیں. صاد، صاد، صاد. یہ حرف موٹا ہے اور اس میں نچلا ہونٹ بھی تھوڑا گول ہوگا. صاد، صاد، صاد. اس میں بھی آواز تھوڑی سی اسپریڈ ہوگی، منہ میں پھیلے گی. صاد، زیادہ نہیں لیکن محسوس ہوگی. صاد، 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 صاد. یہ 2 حروف اس مخرج سے ادا ہوئے. ایک اور حرف بھی اسی مخرج سے ادا ہوتا ہے. سین، سین. سیٹی کی آواز اس میں نکلے گی. سین، 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 سین. بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ. سین، 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 سین. اب میں ویڈیو کو مکمل کرنے سے پہلے سورہ فاتحہ آپ سے پڑھوانا چاہوں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دیکھیں، جو حروف ہم نے نہیں پڑھے وہ اگر آپ صحیح ادا نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں، لیکن جو حروف ہم نے پڑھ لیے ہیں ان کو آپ نے صحیح ادا کرنا ہوگا، ورنہ ترقی رک جائے گی اور یہ جو آپ نے دیکھا یا سنا ہوگا یہ بیکار چلا جائے گا. اور بالکل سلو پڑھنا ہے. ایک ایک حرف کو جو ہے آپ نے الگ الگ ادا کرنا ہے اور محسوس کرنا ہے کہ یہ حرف ادا ہو رہا ہے، اور اس جگہ سے ادا ہو رہا ہے جہاں سے ادا کرنا ہے. اعوذ، اعوذ، اعوذ. حمزہ ہے، پھر عین ہے، پھر ذال ہے. اعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ بس اسی پر اکتفا کرتے ہیں، ویڈیو بہت لمبی ہو چکی ہے اور مزید حروف انشاءاللہ آئندہ کی ریکارڈنگز میں آئیں گے۔